کوئی بھی ملک جب ترقی کرتا ہے تو اس کے ملک کے اندر سب سے پہلے ایڈوانسمنٹ آتی ہے. اب پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان میں نام کی بھی ایڈوانسمنٹ نہیں آئی, نہ ہی ٹیکنالوجیکل حساب سے اور نہ ہی اکانومیکل حساب سے. ہم دونوں ہی طرف سے پیچھے رہے. ہم کسی بھی چیز میں اتنا آگے نہیں بڑھ سکے جتنا ہمیں بڑھنا چاہیے تھا. پی آئی اے آج بھی وہی طیارے استعمال کر رہا ہے جو آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے جو طیارے استعمال کیے جاتے تھے, آج بھی وہ سروس میں ہے. ہم انہی پرانی چیزوں سے گزارا کر رہے ہیں جو آج سے 40 سال پہلے ہمارے ملک کے اندر آئی تھی. اگر دنیا میں کسی گاڑی کی جو جنریشن ہے وہ 10th چل رہی ہوتی ہے تو پاکستان میں اسی گاڑی کی 5th جنریشن چل رہی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ان ممالک نے ہمیں پیچھے کیوں چھوڑ دیا, یا ان ممالک نے ہمیں ہمیشہ پیچھے کیا؟ کیا یہ بات ہے؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے. کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو پیچھے جان بوجھ کر نہیں کرتا. غلطی ہوتی ہے تو وہاں کے لیڈرز کی جو اس ملک کو چلا رہے تھے, ان کی وجہ سے یہ ملک پیچھے رہ جاتے ہیں. جیسا کہ پاکستان آج بہت سے ممالک سے پیچھے ہے, یہ غلطی ہمارے لیڈرز کی ہے. عوام کی کیا غلطی ہے؟ عوام کو تو نہیں پتا ہوتا لیڈرز کیا کر رہے ہیں, یا جتنا پیسہ اس ملک کے اندر آ رہا ہے وہ پھر جا کہاں رہا ہے, یہ ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا, یہ لیڈرز کو پتا ہوتا ہے. یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک ملک کو ٹیکنالوجیکل حساب سے اور جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے ایڈوانسمنٹ آ سکتی ہے وہ چیزیں پاکستان میں لے کر آئیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر کرپشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ دن بہ دن پاکستان پیچھے ہی آتا جا رہا ہے. اب 5 سال ایک حکومت کو دیے جاتے ہیں, وہ ان 5 سالوں میں اتنا کام نہیں کرتی جتنی وہ کرپشن کرتی ہے. کچھ ایک کام وہ کر جاتی ہے جو کہ عوام کے لیے کہ یار چلو اس نے یہ کام کیا ہے, صرف ایک کام کہ عوام کو دکھا سکے کہ ہم جب حکومت میں آئے ہم نے یہ کیا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے ٹورزم کو پروموٹ نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ بہت پیارا ہے. سوئٹزرلینڈ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ وہ پیارا ہے؟ کیونکہ لوگ وہاں پر گئے, وہاں ٹورزم تھی. لیکن پاکستان میں کوئی آیا نہیں. پاکستان میں جتنے موسم پاکستان میں پائے جاتے ہیں, جتنی خوبصورتی پاکستان میں ہے, اگر ہم اس چیز کو پروموٹ کریں تو ہمارا ملک بھی ایک ٹورسٹ کنٹری کے طور پہ پہچانا جائے. ہمارے ملک میں بہت سی پیاری جگہ جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہے. ہمارے پاس ایسے پہاڑ ہیں جہاں پر سال کے 12 مہینے وہاں پر برف رہتی ہے, اور ایسے صحرا بھی ہیں جہاں پر سال میں ایک دفعہ بھی بارش نہیں ہوتی. اب جتنے ریگستان ہیں پاکستان میں یا جتنے پہاڑی علاقے ہیں پاکستان میں وہ شاید کسی اور ملک کے پاس ہوں. ہم لوگ قدرتی لحاظ سے ہمیں یہ چیزیں گفٹ ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھایا. جتنے عرب ممالک ہیں انہوں نے کیسے ترقی کی؟ وہ لوگ سب سے پہلے ان کو آئل ملا کہ بھائی ان کے پاس پیسے آئے, ان کا تیل بکتا تھا, لیکن وہ اس چیز پہ نہیں رہے کہ ہمارا تیل بکتا رہے گا تو ہم لوگ اسی سے اپنا ملک چلائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے وہاں سے ان کو جو پیسہ آیا انہوں نے اپنے ملک کے اندر ایڈوانسمنٹ پیدا کی. انہوں نے اپنے جو شہر ہیں وہ آرٹیفیشل سٹیز انہوں نے کریٹ کر دی, اور ان آرٹیفیشل سٹیز کے اندر اس ٹائم جتنا ٹورزم ہے وہ 70% یا 80% وہ وہاں سے اپنا جے ڈی پی سے منافع کما رہے ہیں, اور آئل سے وہ اب بہت کم منافع کما رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ آئل پہ نہیں رہے ہمیشہ کہ ہم لوگ اسی سے پیسہ کمائیں. تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, تو وہ جب ایک لیڈر نہیں چاہے گا یا ایک لیڈر ملک کے لیے نہیں سوچے گا تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے, جن کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے ترقی کر سکتے ہیں. اب ایک چیز جب آپ لوگ اپنے فرنٹ لائن پر رکھیں گے کہ یار یہ ہمارا گول ہے, ہم اپنے ملک کے اندر ایڈوانسمنٹ لے کر آئیں گے تو ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ جب تک آپ اپنے ملک کے اندر ایڈوانسمنٹ نہیں لے کر آئیں گے تو ایسے ہی سائبر اٹیک ہوتے رہیں گے اور دوسری مختلف چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اگر ہم ٹیکنالوجیکل لحاظ سے بھی اتنے ایڈوانس ہوتے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پی ایم ہاؤس کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں یہ لیک ہو پاتی؟ اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں نظر آ رہی تو شاید ہمارا ملک ترقی کر پائے, شاید ہی ہمارا ملک آگے بڑھ پائے. ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے لیڈرز تو نہیں سوچ سکتے, شاید عوام جو ہے وہ سمجھا پائے کہ کیسے ترقی کرنی ہے. اگر یہی چیز کسی باہر کے ملک کے اوپر کی جاتی, اس کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کرتے,
तो कभी आप ऐसा ना कर पाते। अब जाएं जरा व्हाइट हाउस का डाटा आप हैक करके दिखाएं, आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है, हम लोग नहीं है। हम लोगों को अपने मुल्क के अंदर एडवांसमेंट लेकर आनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, या फिर वो टूरिज्म में हो, टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हो, और भी जितने शोबे हैं हम सब में उनको एडवांसमेंट लेकर आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।